ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ یا علی، کیا میرے عملوں میں سے کوئی ایسے عمل بھی ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا سبب بنتے ہوں؟ تو اس پر مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے 5 ایسے کام ہیں جو کہ اولاد کو موت کے قریب لے جاتے ہیں۔ وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے والدین کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے والدین میں سے کوئی ایک مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر ان کی آواز پر لبیک کہتا۔ ایک دفعہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی، اے مولا علی، میرے 2 ہی بچے ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے، وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور وہ صحت یاب بھی ہو جائیں۔ اے مولا علی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں صحت مند بھی ہو جائیں اور دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ فرما بردار بن جائیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس عورت نے پوچھا، وہ عمل کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، تم نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔
یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت و رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی یہ صحابی تو نابینا ہیں، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 3، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان، بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا ڈیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو کافروں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا، اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے، گالیاں دیتے دیکھا، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ
جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے، کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان اور بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔